السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستوں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے چینل یونیک ایڈیٹنگ آفیشیل پر میں آپ سب کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اردو ڈیزائنر کورس کے 13 لیسن اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو کے اندر میں لیسن نمبر 14 کو لے کر آیا ہوں۔ تو لیسن نمبر 14 کے اندر ہم کیا پڑھیں گے وہ آپ تھمبنیل دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اس اپلیکیشن کو آپ پلے اسٹور پر جا کر اردو ڈیزائنر سرچ کریں، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کی لنک دے دی ہے، ڈائریکٹ وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ابھی میں نے اس شیپ کے اوپر سلیکٹ کیا ہے، تو آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی ٹولس ہیں ان سب کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، اور اس چورس شیپ کو سلیکٹ کرنے کے بعد جتنے بھی ٹولس آتے ہیں وہ سب ہم نے پڑھ لیے۔ بس تھوڑا سا فرق ہے یہاں پر گولائی کا اور کارنرز کا، ٹھیک ہے۔ اب اسی کو ہم یہاں سے رجسٹر کریں گے، اور چاہے تو اس کو بھی رجسٹر کریں یا کسی بھی ٹیکسٹ کو ہم یہاں سے رجسٹر کر دیں۔ تو رجسٹر کرنے کے بعد ہمارے سامنے کچھ نئے ٹول کھل کر نیچے آ جائیں گے، تو آج ہم اسی کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ریپلیس کے جو ٹول ہے اس کو ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں سے ہم اس شیپ کا رنگ چاہے تو بدل سکتے ہیں، جو بھی رنگ کے بارے میں ہم نے سب کچھ پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے اس کے مختلف اسٹائل کو چینج کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں پر جو آپشن ہے یہاں سے اس کی شدت کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، تو اس حساب سے اس کا رنگ بھی چینج ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے ہم اس کو پہلے حالت پر لانا چاہتے ہیں، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر کلک کریں گے تو دوبارہ اپنے حالت پر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایڈجسٹ، ہم یہاں سے اس کے کلر کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اس کی برائٹنیس کو یہاں سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی کانٹراسٹ کو یہاں سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، جیسے ہماری ڈیزائن ہو، لائٹ ہو ڈارک ہو، جیسے ہماری ڈیزائن ہو اس کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں سے اس کی سیچوریشن کو بھی یہاں سے ہم بدل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نیچے آئیں گے تو یہاں سے ہم یعنی اپنے حساب سے یہاں سے کلر کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ پھر یہاں پر ہے ریڈ، گرین، اور اس کے نیچے ہے بلیو، RBG کلر جس کو ہم بولتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم ریڈ کلر کو کتنا رکھنا چاہتے ہیں، اور گرین کلر کو اور بلیو کلر کو، ان تینوں کو ہم یہاں ہمارے سامنے نمبر بھی آ جاتے ہیں یہ، تو ہم اس کو ملا کر ہم کون سا کلر بنانا چاہتے ہیں تو یہاں سے ہم ڈائریکٹلی بنا سکتے ہیں کہ اس شیپ کے اندر ہم ریڈ کلر کو کتنا رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہے اس کو بلر کرنا، یہاں سے ہم اس کو چاہے تو بلر کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں ابھی اس کا رنگ کلر دوبارہ چینج کر لیتا ہوں، اس کو پہلے حالت پر لا دیتا ہوں۔ یہاں اگر ہم پہلے حالت پر لانا چاہتے ہیں تو یہاں پر ریسیٹ کا جو بٹن دیا ہے وہاں پر کلک کریں گے، تو یہ ریورس ہوتا ہوتا اپنی حالت پر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہم اس کو بلر کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اور اگر یہاں سے سمجھ میں نہیں آتا تو ہم یہاں سے کسی بھی امیج کو لے کر دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں سے ہم پیپل کو تلاش کر لیتے ہیں، یہ نیچے پیپل ہے، اس پر کلک کیا تو میں مثال کے طور پر اس کو لے لیتا ہوں۔ پھر یہاں ایڈجسٹ میں گیا، پھر اب دیکھیں گے کہ وہ کیسے بلر ہوتا ہے۔ یہ چیز آپ کو شیپ کے اندر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یہ امیج کے اندر سمجھ میں آئے گی، ٹھیک ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہے جو شیپ کے اندر کام کرتی ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہے وہ امیج کے اندر کام کرتی ہے، اور کچھ چیزیں ٹیکسٹ کے اندر کام کرتی ہے، تو یہ چیز امیج کے اندر کام کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ اس کو میں دوبارہ اپنے حالت پر لا دیتا ہوں۔ پھر نوائز یعنی کچرا، یہ آپ کو ایسا لگے گا کہ اس پر کچرا ہے، یعنی تھوڑا گندا دکھے گا، کبھی کبھی ڈیزائن کے اندر اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے یہ آپشن دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے پکسل یعنی اس کی ایک ایک پارٹس الگ الگ ہو جائے گی، آپ دیکھ سکتے ہیں پکسل اس کے اوپر اپلائی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم نے جتنا بھی کام کیا ہو ان سب کو اگر
میں نے بتا دیا کہ آپ یہاں سے اس کو ریسیٹ کر سکتے ہیں دوبارہ، ٹھیک ہے۔ اور یہی چیز آپ ووڈ لکڑی والا جو PNG کے اندر جائیں گے، آپ PNG میں جا کر یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ووڈ کا جو اسٹرکچر ہے وہاں پر جا کر یہ ہے، تو وہاں سے میں کسی بھی ایک شیپ کو لے لیتا ہوں لکڑی والی، یہاں سے ہم اس کے کلر کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اس کو ڈارک کرنا یا لائٹ کرنا یہ سب یہاں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ابھی میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد ہے کٹائی کرنا، کروپ جس کو ہم بولتے ہیں، تو یہاں سے ہم امیج کو یا شیپ کو جس کو بھی کروپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ اور یہی چیز ماسک کے ذریعے ہوتی تھی، لیکن کبھی کبھی کروپ کے ذریعے کرنا بھی بہتر ہوتا ہے، تو یہاں سے ہم جتنا حصہ کٹنگ کرنا چاہے یہاں سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اپلائی کے اوپر کلک کریں گے تو اپلائی ہو جائے گا، ورنہ اگر یہاں ریموو پر کلک کریں گے تو دوبارہ اپنی حالت پر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے اسٹائلز، اس کے بارے میں ہم نے ٹیکسٹ کے اندر بھی پڑھ لیا تھا کہ مختلف اسٹائل اس کے اندر اپلائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو امیج تھا، امیج کے اندر مشکل یہ چیز ہو پھر بھی ہم ٹرائی کر لیتے ہیں۔ اس کو لے لیتے ہیں، تو یہ چیز اچھی نہیں لگتی امیج کے اندر، ٹھیک ہے۔ میں اس کو ابھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اوپر سے۔ یہ چیز ہم شیپ کے اندر اپلائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسٹائل کے اوپر جائیں گے اور یہاں سے مثال کے طور پر اس کو لے لیتا ہوں، اور اس کا رنگ چونکہ بیچ میں لال تھا اس لیے ابھی لال ہے، اور اسٹائل کا رنگ بھی لال تھا، تو یہاں سے ہم اس کا کلر چینج کرتے ہیں، گرین کلر ہو گیا، تو آپ اس کے چاروں طرف جو اسٹائل وہاں پر تھی وہاں یہاں ہمارے سامنے کھل کر آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ چاہیں تو یہاں سے بھی مختلف اسٹائل کو چینج کر سکتے ہیں، یہی چیز ہم نے ٹیکسٹ کے اندر بھی پڑھ لی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے صفائی کریں، تو اس کے ذریعے سے ہم بیک گراؤنڈ وغیرہ کو ریموو کر سکتے ہیں۔ یہ تو ابھی PNG ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ شیپ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم مثال کے طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ جو شیپ ہے وہ اس امیج کا بیک گراؤنڈ ہے، میں دونوں کو ملا کر گروپ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو رجسٹر کر دیتا ہوں، تو اب یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پر صفائی کریں، وہاں پر جا کر یہاں سے بیک گراؤنڈ کو اگر ریموو کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں جس حساب سے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کر کے بیک گراؤنڈ کو ریموو کر سکتے ہیں، جیسا کہ اکثر اپلیکیشن کے اندر یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے لیے ہے، جیسے ہم کو ضرورت ہو، جیسا موقع ہو، یہ ہم یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس کو کینسل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک نہیں کریں گے، بلکہ یہاں پر کلک کریں گے تو یہ دوبارہ اپنی حالت پر آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہے آؤٹ لائن، فیدر اور امبوس، اور اس کے بعد ہے اندرونی سایہ۔ یہ چار جو چیزیں ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر بس اتنا ہی تھا، اگلی ویڈیو کے اندر ان چیزوں کو میں انشاءاللہ سکھاؤں گا۔ تو ٹھیک ہے دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر بس اتنا ہی تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ٹیلی گرام چینل کی لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دی ہے، آپ وہاں سے ضرور جوائن کر لیجیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی، تو کمنٹ کے اندر پوچھیں، انشاءاللہ اس کا ضرور جواب دیا جائے گا۔ اور اگر آپ وائس میسیج کے ذریعے پوچھنا چاہتے ہیں اپنی بات کو، تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ گروپ کی لنک دے دی ہے، آپ وہاں سے واٹس ایپ گروپ کے اندر بلا جھجک وائس میسیج کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھایا جائے گا۔ تو ٹھیک ہے دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر بس اتنا ہی تھا، ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔